نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام، یہاں سے بھی قربانی کی ابتدا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، یہاں بھی قربانی کی انتہا ہے۔ مومنین کے سال کی ابتدا بھی قربانی پر اور انتہا بھی قربانی پر ہے۔ یکم محرم الحرام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبل استقامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا سپاہی سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کام نہیں، صرف نام کفر کے ایوانوں میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ کفر و شرک کے ایوانوں میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یکم محرم الحرام امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جبکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو آج کا مسلمان وہ کافروں کی ہر ایک چیز کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ آج ہم سب کو یہ تو یاد ہے کہ سال شروع ہوتا ہے جنوری فروری، لیکن جو حقیقت میں جو سچی اور اصل بات ہے کہ مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن آج امت مسلمہ جنوری فروری اور ان چیزوں کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو آشنا کراؤ۔ آج کے نوجوانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ جوڑو۔ عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جی کر کے دکھاؤ۔ اگر جمہوریت سیکھنی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنی پڑے گی۔ حکومت کرنے کے طریقے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے پڑیں گے، اور پھر رعایا کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ امیر کس طرح بنایا جاتا ہے۔ لوگ ہمیں یہاں پر کافروں کی اور یورپ والوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص فلاں ملک کا وزیر اعظم وہ سائیکل پر جاتا ہے، وہ سائیکل پر جاتا ہوگا، لیکن ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عید کا خطبہ دینے کے لیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جا رہا ہے، غسل وغیرہ کیا، کپڑے پہنے، اور اس کے بعد بیوی سے فرمانے لگے کہ مجھے جوتا دے دو۔ زوجہ نے کہا کہ آپ کا جوتا اتنی مرتبہ سلوایا، اتنی مرتبہ اس کو گانٹھا گیا ہے کہ اب اس میں مزید پیوند لگانے کی، اس کو جوڑنے کی جگہ بالکل بھی باقی نہیں رہی ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ننگے پاؤں ہی چلا جاتا ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ امیر المؤمنین لوگ کیا کہیں گے آپ ننگے پاؤں تشریف لے جائیں گے تو؟ فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، لوگ کیا کہیں گے اس بات کی فکر چھوڑ دو۔ اگر عمر نے اس بات کی فکر کرنا اور پرواہ کرنا شروع کر دی تو پھر عمر اس دن عمر نہیں رہے گا۔ یہ نظریات تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں
کوئی دوسرا ان جیسا پیدا ہوا ہی نہیں کرتا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خود دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا کہ اے اللہ یہ عمر مجھے دے دے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتی ہیں۔ مرید تو وہ ہوتے ہیں جو کہ خود بخود اپنے شیخ کے پاس آ جائیں، اور مراد وہ ہوتی ہے کہ شیخ اس کی تمنا کرے کہ کاش یہ شخص میرا ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد نبی، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے غلاف کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا آپ سے، لیکن آج میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ سے عمر مانگنے آیا ہوں، آپ مجھے عمر عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے عزت عطا فرما۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا، مراد نبی کہلائے۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی اس انداز میں گزری کہ اسلام لانے سے قبل بھی ایک بڑی عظیم بہادر شخصیت کہلاتے تھے، کہ جب اسلام نہیں لائے تھے کہ اس وقت بھی ان کا ایک بڑا رعب اور دبدبہ تھا، کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد وہی شان و شوکت، وہی رعب اور دبدبہ، وہی بہادری ساری کی ساری اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے سراپا نمونہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی سے متعلق چند باتوں کا ہم یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں ایک نام آتا ہے کعب۔ یہ کعب ان کے دو فرزند تھے، مرہ اور عدی۔ مرہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عدی کی اولاد میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر پائی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام لا چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ اس انداز کا تھا، رنگ آپ کا سفید مائل تھا، مگر کچھ وقت ایسا گزرا 65 سالی کے اندر کہ ناموافق غذا کے استعمال کی وجہ سے رنگ میں کچھ سیاہی سی آ گئی تھی۔ رخساروں پر گوشت کچھ کم تھا، قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، گویا دور سے دیکھنے والا شخص یہ گمان کرتا کہ یہ شخص کسی سواری پر سوار ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، بڑے طاقتور انسان تھے۔ اسلام سے پہلی جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں بھی آئی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منصب وزارت پر جب فائز ہوئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں وزارت کے منصب پر فائز فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں مدینہ کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اپنی خلافت میں جس قدر دین اسلام کی اشاعت اور خدمت، عظیم الشان فتوحات حاصل کی تو ان کی مثال تاریخ عالم میں بھی کہیں نہیں ملتی۔ 10 برس 6 مہینے 5 دن یہ تخت خلافت حکومت کو زینت بخشی۔ فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام کے ہاتھوں سے شہادت پائی اور پھر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفن پایا اور پھر یہ مسلمانوں کا اقبال بھی ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نکاح سے متعلق آپ نے کئی نکاح فرمائے۔ جب خلافت منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت صرف ایک زوجہ مطہرہ تھی جن سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، مگر صرف اس خیال سے ان کو طلاق دے دی کہ کہیں ایسا معاملہ پیش نہ آئے کہ یہ کسی مقدمے میں یا کسی معاملے میں کسی کی سفارش کریں اور پھر مجھے وہ ماننی پڑے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق۔ پھر 17 ہجری میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھی ان سے نکاح کیا اور خلاف عادت 40,000 درہم مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت حفصہ، عبداللہ، عبید اللہ، عاصم، عبد الرحمن مجیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی۔ جب اسلام لائے پھر اس وقت اس کے بعد پورے کے پورے اسلام کے ہو کر کے رہ گئے۔ دین اسلام کی اس انداز میں خدمت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معیت اور ایسا ساتھ نصیب ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل کچھ زندگی یوں تھی۔ پہلے تو آپ خاندان قریش کے باوجاہت لوگوں میں سے تھے، مطلب قریش کے بہترین اور شریف لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سفیر کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے کہ جب قریش کو کسی لڑائی میں یا کسی ایسے موقع پر کسی سفیر کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو یہ خدمت انہی کے ذمہ ہوا کرتی۔ ابو جہل جو تمام مکہ کا سردار وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، اور جب اسلام لے آئے تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی اور ان کا اسلام لانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بھی آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ کئی دعائیں مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے آپ کو یہ عظیم شخصیت عطا فرمائی۔ اسلام لانے کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اس انداز میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کے ابھارنے پر ابو جہل نے بہت زیادہ جوش دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا جائے۔ تو یہ اس مشورے کے بعد نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان صاحب نے ان کے تیور دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آج عمر کی کچھ طبیعت میں عام نارمل حالات نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صاحب نے کہا آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیجئے، یہ کام آپ بعد میں کیجئے گا۔ پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس کیا تھا یہ خبر سننی تھی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سیدھا گھر کا رخ کیا، وہاں پہنچا، اپنے بہنوئی کو گھر پر پایا تو بہت زیادہ مارا، اتنا مارا زمین پر گرایا، لہو لہان کر دیا۔
جب یہ سارا ماجرا دیکھ کر بہن سامنے آئی اور کہا کہ اے بھائی، آپ انہیں کیوں اس قدر تشدد کر رہے ہیں ان پر؟ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب آپ کا جو دل چاہے کرے۔ بہن سے پوچھا کہ تم اسلام کیوں لے آئی؟ تو انہوں نے ساری کیفیات بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سننے کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی قرآن سناؤ۔ بہن ایک ورق لے کر آ گئیں جس میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس ورق کو اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھیں، مگر بہن نے فوراً منع کیا اور کہہ دیا کہ بھائی اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ پہلے پاک ہو جائیے، اس کے بعد پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائیے گا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد جب قرآن مجید سنا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، ان آیات کا سننا تھا ایک عظیم انقلاب آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں برپا ہو گیا، اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آتے ہی چند قدم اپنی جگہ سے آگے چل کر ان کی جانب بڑھے اور انہیں گلے سے لگایا، معانقہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی، اے اللہ ان کے سینے سے کینہ اور عداوت بغض کو نکال دیجیے اور ان کے سینے کو ایمان سے بھر دیجیے۔ بس پھر کیا تھا، جب اسلام لے آئے، مشرف با اسلام ہوئے اور دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکات حاصل ہو گئیں، تو اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آسمان میں ایک عجیب و غریب سماع ہے کہ آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ موقع ایسا تھا کہ اس نازک اور پرخطر وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بڑا ایک کفر کو ہلا دینے والی بات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نازک اور پرخطر وقت میں اسلام لاتے ہیں اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو کفار ان کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ان کے درمیان موجود ہیں اور کفار ان کو اتنا زیادہ ان پر تشدد کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں۔ پھر عاص بن وائل وہاں موجود تھے، انہوں نے آ کر کو چھڑایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب عمر اسلام نہیں لائے تھے کہ تو لوگ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آج اللہ پاک نے وہ وقت دکھایا کہ اس عمر اسلام لائے ہیں اور آج کعبہ کے اندر کوئی نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ اسلام لانے کے بعد علن اعلان جب کعبہ میں نماز پڑھی اور روز بروز اسلام کی شان و شوکت اور قوت بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام مزید پھیلتا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔